کہ میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ کو بلانے کا مقصد تو کچھ اور تھا کہ میں نے کہا چلے آپ سے ایک رابطہ بھی ہوگا، ذاتی طور پہ آپ سے بات چیت ہوگی، گپ شپ ہوگی، لیکن آپ نے یہ سارا ردد کیا ہے اور آپ سب کی یہ خواہش بھی ہے کہ دو چار باتیں کر لینی چاہیے اور موقع بھی ہے کرنی بھی چاہیے۔ حالات بھی ایسے ہیں کہ اگر حالات پہ بات نہ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ آپ سب کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ جو حالات اس وقت ملک کے اندر ہیں یہ نہایت ہی گمبھیر اور نہایت ہی خراب ہے۔ پاکستان اس وقت اس نیج پہ پہنچ چکا ہے کہ جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک کیا کہتے ہیں خوشحال ملک ہے یا یہ ایک پرامن ملک ہے۔ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ بدامنی بھی جاتا ہے اور جس طریقے سے حکومت چلائی جا رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل مذمت بھی ہے اور کوشش ہم سب کی ہونی چاہیے کہ جتنا جلدی ہو اس حکومت سے، اس نظام سے، اس سسٹم سے چھٹکارا حاصل کیا۔ اب پاکستان 1947 میں بنا اور آج تک پاکستان اس طریقے سے نہ سنبھل سکا ہے نہ اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں آگے بڑھ سکا ہے۔ حالانکہ پاکستان کے اندر بے شمار انگن وسائل بھی ہیں، لوگ بھی بڑے ہنوار ہیں، یا پارٹیوں کو چنتے ہیں تو ہم ان کے کریکٹر کو نہیں دیکھتے، ان کے کردار کو نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں گلی کے نے پڑھائی ہے، نادی کے نے پڑھائی ہے، بچہ کے نے بھرتی کرایا، یا جو دوسرے اپنے ذاتی جو مفادات ہیں یا ذاتی معاملات ہیں ان کے بیسس پہ ہم اگلے بندے کو الیکٹ کرتے ہیں۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت اویئرنیس آ گئی ہے اور یہ ساری اویئرنیس کا کریڈٹ جو ہے وہ ایک شخص عمران خان کے حاصل ہے۔ عمران خان نے لوگوں کے اندر جس طریقے سے لوگوں کو شعور دلایا ہے یہ اس پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں۔ دعا کریں کہ اللہ اس ملک پہ اپنا رحم اور کرم اور فضل کرے اور یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو اور جینون جو لیڈر ہیں، جینون جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے وہ سامنے۔ اب آپ یہ میں تھوڑی سی بات کروں گا یہ جو ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا جس میں 8-5 کا فیصلہ آیا۔ انہوں نے کہا جی کہ تحریک انصاف ایک پارٹی ہے، پارٹی تھی اور پارٹی نہیں ہوتی۔ یہ 8 ججز نے برملا یہ بات کی اور فیصلہ آیا، لوگوں نے اس پہ خوشی کا اظہار بھی کیا اور انہوں نے بتایا جی کہ آپ 15 دن کے اندر جتنے بھی امیدوار ہیں جو آزاد تھے یا وہ دوسری پارٹی سنیت آ جائیں وہ ان کو ہم ٹائم دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ اپنا کیا کہتے ہیں وہ فارم دوبارہ فل کریں اور پیش کریں۔ اب بات یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں سپریم کورٹ میں جب بحث و تمیز چل رہی تھی تو ایک دو ججز نے بالخصوص اطہر من اللہ صاحب نے تو 3 دفعہ یہ بات کی جو میں نے سنی کہ اس میں تشریح کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ سپریم کورٹ کوئی ایسی گنجائش رکھ دے کہ جی فیصلہ جس طرح مرضی آپ لے جائیں تو پھر وہ تو ڈسیژن نہ ہوا، وہ تو انصاف کے تقاضوں کے برابر نہیں۔ ایک کلیئر کٹ آرڈر ہونا چاہیے تھا اور کلیئر کٹ آرڈر کے باوجود اگر کوئی کرے تو پھر اس کے خلاف قانونی کا چارہ جلد ہونی چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے مان لیا کہ اس کو تشریح نہیں کی، تو جب معاملات چل رہے تھے اور چیف جسٹس صاحب اور دوسرے ججز بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے آرڈر کی تشریح غلط کی گئی ہے تو کیا ان کا حق نہیں تھا کہ 100 ووٹوں لے کے بھائی ملک کو کس طرح دھکیل کے جا رہے ہیں آپ لے کے جا رہے ہیں؟ ان کا کام تھا اسی وقت آپ فوری طور پہ 100 ووٹ وہ بھی آپ نے لیا اور یہ ساری گڑبڑ۔ اب آپ دیکھیں کہ جب بلے کا نشان رات 12 بجے 1 بجے کی قریب وہ بلے کا نشان ہو گیا اور ایک ہائی کورٹ کے اندر
ڈیسیژن آیا تھا کہ جوڈیشری جو ہے وہ پورا الیکشن جو ہے وہ کنڈکٹ کرے. اس پہ اگین چیف جسٹس صاحب جا رہے تھے ملک سے باہر چھٹیوں پہ. انہوں نے رات کو عدالت لگائی, سب کو بلایا اور سب کو آن لائن کیا اور کہا نہیں یہ کیونکہ جوڈیشری جو ہے وہ ان کو فرصت نہیں ہے, وہ یہ معاملات ہینڈل نہیں کر سکتے, ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. ہمیشہ جوڈیشری جو ہے وہ الیکشن کرواتی آئی. انہوں نے یہ آروز جو نے جنہوں نے آج یہ سارا کڑکما جو مچایا ہے ان آروز نے مچایا. تو کیا لوگ اتنے پاگل ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ کیوں آروز کو کہا گیا کہ آپ آئیں, آپ اور چھوڑ دیں. اٹک کے NA49 آرو, پہلا آرو تھا راجہ وہ اس کو انہوں نے 3 تاریخ کو یا 4 کو اس کو وہاں یہاں الیکشن ہو رہے ہیں 8 تاریخ کو انہوں نے اس کو ریموو کر دیا اور نیا ایک آرو جو وہ SC تھا سپرنٹینڈنگ انجینئر جس کا تعلق ہی کوئی نہیں ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے معاملات سے, اس نے کوئی کورس نہیں کیا. ان سب کو تو انہوں نے 1 دن کا 2 دن کا باقاعدہ ایک وہ کیا کہتے ہیں تربیت دی کہ بھائی کس طرح الیکشن کو کنڈکٹ کرنا ہے, کس طریقے سے. کل وہ تارڑ صاحب چڑھا ہوا تھا ٹی وی پہ کہ جی ہم نے بین کرنا کا پارٹی جو ہے وہ کر رہے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, اس کے اوپر قدغن لگا رہے ہیں, قدغن اس کو پابندی لگا رہے ہیں. تو بھائی کس چیز کی پابندی لگائے گا؟ تو پابندی تو پہلے بھی تھی, پارٹی تو تھی ہی نہیں, نہ بلہ تھا نہ پارٹی تھی. تم کیا بے وقوف والی باتیں کرتے ہو؟ تم کہتے ہو جی میں پڑھا لکھا ہوں, وکیل ہوں, تمہیں ککھ تیلے کا چیز کا نہیں پتا ہے. تم نے یہ کہا کہ پابندی تو پہلے بھی تھی, نہ بلہ تھا نہ پارٹی تھی نہ کینڈیڈیٹ تھے نہ وہ موجود تھے, تو لوگوں نے تو پھر تن کے رکھا ہے آپ کو. اب اس سے بھی زیادہ شدید جو ہے وہ نفرت آئے گی اور شدید رد عمل آئے گی. یہ جتنے کام کر رہے ہیں ایک سے ایک الٹ کام کر رہے ہیں, ایک سے ایک الٹ کام. مجھے تو لگتا ہے یہ پتہ نہیں حکومت جو ہے یہ باہر ملی ہوئی ہے امریکیوں سے یا کس سے کہ ملک کا خاتمہ کرنے کے لیے تلے ہوئے. دیکھیں ملک کے اندر ہمیشہ پبلک کی سپورٹ کے ساتھ معاملات چلتے ہیں. ایون سو مچ سو کہ فوج جو ہے وہ پبلک کی سپورٹ کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. وہ خدا را عقل کرو یار, خدا را اس ملک کو اندھیروں میں نہ دھکیلو, اس ملک کو غلط راستے پہ نہ چلنے دو چند لوگوں کی وجہ سے. اب آپ دیکھیں کہ پہلے ماحول کچھ اور تھا, 8 فروری کے بعد ماحول اور ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. اب ہر شخص یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کو ہم یہ سزا دیں گے تو کمی آئے گی, یہ سزا دیں گے تو اس کی پاپولیرٹی میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے, دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اور آپ کا جو ہے گراف, آپ کے گراف کو مارو گولا یار, آپ کا گراف تو کبھی تھا ہی نہیں, آپ تو ایجنسیوں کے زور پہ ہمیشہ چل کے آئے ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک کو آپ اس تباہی کی طرف نہ لے کے جائیں. ملک ہے تو سب کچھ ہے, فوج بھی ہے تب بھی ہے, ملک ہے تو ہم سب تک یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا. اس سسٹم کو جب تک ٹھیک نہیں کیا جائے گا جڑ سے اکھاڑ کر پھینکے اور نیا سسٹم انصاف پہ مبنی سسٹم لائے. یہ نہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب خان صاحب بھی آئے تو تبدیلی جو ہے وہ جینون تبدیلی آنی چاہیے. یہ نظام جو ہے فرسودہ 1826 کا نظام چلا آ رہا ہے, وہ پرانے قانون انگریزوں کے زمانے سے 144 لمبی سی جی فلانا وہی چیزیں چل رہی ہیں. کبھی ہم نے کسی بھی پارٹی نے سوچا ہے کہ اس نظام کو بہتر کرنا ہے. پولیس والے دھنداتے پھر رہے ہیں, ایک ایجنسی کا آدمی ان کو آگے لگایا ہوا ہے. انہوں نے کیا ہو بھائی فلانے کے توڑ پھوڑ کرو, فلانے کو اٹھاؤ, فلانے کو اٹھاؤ, فلانے کو اٹھاؤ. کتنوں کو اٹھاؤ گے آپ؟ یہ جو آپ اٹھا رہے ہیں یہ نفرت پیدا کر رہے ہیں, یہ آپ لوگوں کے دلوں کے اندر قدورتیں پیدا کر رہے ہیں, اور یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے, ملک کے لیے نقصان دہ. وہ کل سے کام لیں یار, پہلے بھی بڑے بڑے حکمران رہے ہیں. اینڈ پہ یہی ہوتا ہے, اینڈ پہ آخر میں پبلک کی جو ہے وہ زور مانا جاتا ہے. تو اس لیے ہماری اپیل بھی ہے
ہماری ریکویسٹ بھی، ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو تبدیل کرے، اور اللہ تعالیٰ نظام ایسا ہونا چاہیے جس میں میجر طاہر صادق کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ تھانے میں رنگ کرے تھے تھانے دار ان انصاف ہے، یا میں کسی پٹواری کو کہوں تو وہ پٹواری آپ کو صحیح کاغذ دے گا، نہیں تو آپ کے ساتھ فراڈ۔ نظام وہ ہونا چاہیے کہ کوئی شخص بھی جب جائے اسے انصاف ملے، تو پھر نظام چلتے ہیں، پھر معاملات چلتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ وہ برٹن کے اندر اس نے کیا کہا تھا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، یہ بام وغیرہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جب تک ہمارا انصاف کا نظام درست ہے تو ہم جیتیں گے انشاءاللہ۔ ادھر تو انصاف والی کہ جی ہم نے ہمارا تعلق فلانی بندے سے ہے، فلانی ایجنسی سے ہے، فلانے سے، ایجنسیاں کچھ بھی نہیں، ایجنسیاں کون ہیں؟ اور جو کچھ چند ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے لگے، وہ اپنے مفادات کی خاطر لگے، اور باقی سب لوگ اس چیز کے قائل ہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، یہ کام گندا ہو رہا ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں ان کے آگے کہ خدا را یار اپنے معاملات کو سیدھا کر لو، پبلک کے ساتھ پیار کر دے۔ یہ وہی پبلک ہے، جب پینٹ کی جنگ ہوئی تھی آپ نے دیکھا لوگ فروٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اور پھول سڑکوں پہ پھینکتے تھے جب فوج بھی گزرتی تھی، دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتے تھے۔ تو اب حالات ایسے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ برا بلا کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا آپ تدارک کریں نا، آپ لوگوں کے دلوں کے اندر گھسے، آپ لوگوں کو پیار سے جیتے اور ان کو اپنا ہم نوا بنائیں، ان کو اپنا کیا کہتے ہیں موسن بنائیں، بازو سمجھیں ان کو اپنا۔ ہم فوج میں رہیں، ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ فوج کی خدا نخواستہ کوئی الائی ہو، فوج کی کوئی سبکی ہو، فوج کی کوئی اپنا کیا کہتے ہیں کوئی غلط بات فوج کے خلاف کرے۔ آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ فوج کی خلاف بات کرے میں اس کو بات نہیں کرنے دیتا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے نفرت کی وجہ سے کر رہا ہے، یہ ان کی غلط کاریوں کی وجہ سے، ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے اس کے دل کے اندر جو ہے وہ چوٹ لگی ہے اور وہ بات کر رہا ہے۔ یہ چیزیں ادھر ہی رہ جانی، سب نے چلے جانا ہے۔ اس ملک کا تو خدا کے واسطے خیال کر لو، بڑی مشکل سے یہ ملک ملا تھا، بڑی قربانیوں کے بعد ملک ملا تھا، تو اس کو کیوں ضائع کرتے ہیں آپ؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ دعا کریں، آپ بھی اپنا اپنا رول ادا کریں، ڈرے نہیں، خوف نہ کریں کہ جی یہ فلانا پکڑ لے گا، فلانا پکڑ لے گا، پکڑی بھی رہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کیونکہ آپ پریس کے لوگ ہیں، آپ کی رسائی لوگوں تک زیادہ ہے، آپ کی رسائی جو ہے وہ ہر شخص کے ساتھ ہے۔ اپنا موقف جینون موقف، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پی ٹی آئی کی آپ کے بات کریں، ناٹ ایٹ آل، پی ٹی آئی کی مت بات کریں، آپ کسی اور پارٹی کی نہ کریں، آپ حقائق کی بات کریں۔ یار اس وقت جو ملک کے اندر ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہو رہا ہے، اس کو نہیں ہونا۔ مجھے امید ہے کہ ہر چیز کا ایک اینڈ ہوتا ہے۔ یہ بھی سن لیں کہ بھائی برا وقت بھی آتا ہے گزر جاتا ہے، اچھا بھی آتا ہے گزر جاتا ہے، سدا وقت ایک جیسا بھی رہتا ہے۔ خدا را اے اللہ تو مہربانی کر، اپنے حبیب کے صدقے مہربانی کر۔ 27 میں روزے اے سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہی ملک قائم کیتا سی 27 میں روزے، خود ہی علاج رکھ لیں، ہدایت دے دے سارے ہدایت دے دے اور اس ملک نو صحیح ڈگر پہ چلا دیتا ہے، لوگ جو ہے وہ امن سے خوشحالی میں رہیں اور ملک ترقی کرے، پھلے پھولے اور اسلام کا بول بالا، اسلام کا بول بالا۔ جب اسلام کی بات کریں گے تو اب تو قیامت مجھے لگتا ہے بہت نزدیک ہے، جو حالات ساری دنیا میں نظر آ رہے ہیں قیامت تو بہت نزدیک ہے، ہمیں تیاری کرنی چاہیے اس کی۔ تو اس لیے میں آپ تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ مین ایم تو میرا تھا کہ ذرا گپ شپ لگائیں گے اور آپ سے ذرا فیڈ بیک لیں گے، اپنی بات چیت کریں گے، لیکن چلیں آپ نے یہ بات کر دی ہے، ابھی کوئی کوشچن ہے تو بتا دیں۔ بس فوج کے کیا کہتے ہیں یہ شروع سے رہا ہے، کیونکہ فوج کا ایک رول ادارے کا انٹیلیجنس ایجنسیوں کا بہت رول رہا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، کسی کو گرانا ہے کسی کو، لیکن اب
آپ دیکھیں کہ وہ چیز جو ہے ختم ہو اور ختم ہوتی جا رہی ہے. تو جو آدمی شخص بھی فوج کا سہارا لے گا، اور ایجنسیوں کا تو کام ہی نہیں ہے، فوج کا تو کام ہی نہیں ہے کہ وہ الیکشنوں اور لوگوں کو لائے اور اس کو ہٹائے اور اس کو لائے اور اس کو نہ لائے. اب یہ دیکھیں نا، آپ نے اب بات کی ہے، یہ نواز شریف، شہباز شریف، جن کو ادارے 2001 سے، تو میں بھی یاد اپنا ضلع ناظم 97 میں بنا تھا ایم پی، اور 2001 میں تو 10 سال یہی سنتا رہوں گی، چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ کھا گئے، یہ جھوٹ ہے، ایون فیلڈ ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے. تو اس کو آپ دھتکارتے رہے کہ یہ انڈین ایجنٹ ہیں، یہ مودی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، مودی افغانستان کے بغیر ویزے کے، اس نے اپنی اس کمپین میں بھی کہا ہے کہ میری یہ وکٹری تھی کہ میں ویزے کے بغیر پاکستان گیا. تو لوگوں نے تالیاں ماری ہیں، نیچے نعرے مارے. تو آپ یہ کہتے ہو، آج کہتے ہو یہ بڑے اچھے ہیں. تو یار حسن حسین کس طرح بنے؟ 10 سال تو آپ ہماری ذہن سازی کرتے رہے، اور ٹی وی پہ یہ، اور پورا پروگرام چلتا تھا، اور پورے کاغذ اور وہ لیٹر اور ان کی ادھر کے جو وہ کی کہتے ہیں رجسٹریاں تھے، یہ وہ دکھاتے تھے. اب یہ نواز شریف کہتا ہے میری ادھر کچھ ہے ہی نہیں. یہ اس سے پوچھ لو کہ یہ جو ایون فیلڈ سیڑھیاں چڑھتا تھا اور اترتا تھا وہ کس کا ہے؟ یہ سارے جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو گند ہے نا، اس کو صاف کرنا، اللہ تعالیٰ فضل کرے کہ یہ صاف ہو. جتنا بھی گند ہے اس کو ایک دفعہ ونس فار آل ختم ہونا چاہیے. ملک صحیح ڈگر پہ چلے تو تب ہی آپ کے جو ہے وہ معاملات صحیح ہے. انہوں نے احتساب نہیں کیا. میں یہ بتا دوں، ٹھیک ہے، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. احتساب تو انہوں نے پوری کوشش کی ہے خان کہ بھائی احتساب ہو، لیکن اگین یہی ادارے، یہی فیصلہ معاشی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن آئی تو پی ٹی آئی نے بھی سپورٹ کیا اور نواز لیگ نے بھی ان کو سپورٹ کیا، اور دوسری جو پارٹیاں تھیں جمعیت اور یہ وہ، انہوں نے بھی سپورٹ کیا. تو میں نے ایک پروگرام میں باقاعدہ یہ تنظم یہ کہا تھا کہ یہ تو پی ایم سے بھی زیادہ تکڑا ہوا ہے، یہ تو الیکٹڈ وہ کیا کہتے ہیں چیف آف اسٹاف، جس کو 300 سے زیادہ جو ہے وہ ووٹ سے پڑا. پی ایم کو 200، 172 یا 73 یا 74 تھے اس کے پی ایم کے، عمران خان کے، وہ مسا 2 ووٹوں پہ کبھی 2 کم ہو جاتے تھے کبھی زیادہ. یہ تو 300 پہ بنے. تو یہ خان صاحب کو نہیں پتا تھا بھائی کیا ہو رہا ہے. اسی کی دے اسی گورنر نہیں دیکھتے. اللہ کرے، اللہ کرے، میں کہتا ہوں وہ ڈلیور کرے. ہماری دعا ہے کہ وہ ڈلیور کرنا ہے تو ڈلیور کرے، تو بہتری کے لیے کام کرے. کو ایک پیج پہ بھی آنا چاہیے، مذاکرات پیج پہ آنا چاہیے. یہ آپ ہی جائیں گے، یہ بھی آپ لکھ لیں. آج پہ ہے انہوں راتی نیندر نہیں آتی، میرے نہ ہویا کی میں نے انہوں نے کیتا کی. وہ آپ دیکھیں گے 1.5-2 مہینے تک وہ منتیں کرے گا خان کا، خان صاحب آئیں ہم تو سسٹم کو ٹھیک ہے. یہ میری اپنی پریڈکشن ہے کہ کیا آپ کی نظر میں عمران خان صاحب، مطلب آپ بھی کہتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس سارے نظام کو، اس ملک کو ٹھیک کر لے گا، نظام کو ٹھیک کر لے گا، آگے لے کے وہ چلے گا. لیکن ابھی جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو ایک زندگی میں موقع دیا تھا اس قوم اور اس ملک کی حالت دار کو، یا اس کی بہتری کے لیے، کہ اس کے لیے زبردست موقع دیا تھا. اس میں شک والی بات تھی. اس میں 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک خان کو وہ کوئی اتنا بڑا موقع اس طرح نہیں تھا کہ وہ صحیح نہیں آل پاورفل نہیں تھا. پبلک کی سپورٹ اس طرح نہیں. ہماری تو پی ٹی آئی کی 116 سیٹس تھی، 116 اس میں ایم کی ایم ملی، اس میں یہ باپ والے اور پتہ نہیں کاف اور یہ وہ سارے مل کے انہوں نے 172-73 سیٹیں لی. اب جب آپ کی فرجائی قسم کی وہ گورنمنٹ ہو تو اس میں آپ اپنی پالیسیز کو اس طرح امپلیمنٹ کریں.
آپ بلیک میل ہوتے ہیں، آپ نیچرلی کوئی کہتا ہے جی یہ کر دیں وہ کر دیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی مجھے امید ہے کہ غلطیاں ضرور ہوتی ہیں، ہم سے بھی ان سے بھی سب سے غلطیاں ہوتی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی، لیکن دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ملک میں اس شخص کو ایک فل فلیج مینڈیٹ دے، تب کہ یہ اپنی جو اس کے اندر جو وہ ایک ہے کہ مدینہ کی ریاست کی کہانی، آپ دیکھیں نا جو انہوں نے وہ اپنا ہیلتھ کے حوالے سے کارڈ بنایا کتنا زبردست تھا، جو وہ باہر لوگ لیٹتے تھے مزدور بیچارے روٹی لنگر خانے اور وہ اپنا ان کو اندر رہائش کا بندوبست کرنا، بہت اچھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں کی دعائیں ہیں۔ دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ رجیم چینج سے پہلے ہمارا گراہ بہت نیچے تھا، مہنگائی گڑبڑ یہ اور وہ، لیکن جیسی رجیم چینج ہوئی تو لوگوں کے دلوں میں ایک آیا کہ بھئی امریکہ تک کی تعلق، وہ آن کے تھے حکومتیں کی پبلک کو بتایا تو جینون بات کی ہے اس نے، کیا پبلک کو ایک پیر جو تھگڑ گیا اتنی تو پیر وہ کی مطلب حکومت کو گرائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، آپ اس کو نہیں گرائیں گے تو ہم آپ کو تون کے رکھیں گے۔ اتنی تو ہے کون ہے، تیری حیثیت ادھر کیا ہے؟ اور پھر جنہوں نے یہ سارے سازش کا حصہ بنے ہیں یہ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، مطلب اس کا مطلب ایک سیکشن افسر جو ہے وہ پاکستان پورے کو گھمائی پھرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہتری بھی آئے گی، اگر غلطیاں رہی ہیں اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں۔ پھر ٹیم جو تھی خان صاحب کی وہ نائلوں کی ٹیم ٹوٹل، میں تو خان صاحب کو منہ پہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ نائلوں کی ٹیم، نہ کسی کو پتا، ہر بندہ اپنے کام لگیا سی، اپنی تیاریاں لگانے لگا، خان کے ساتھ کوئی جنسیت نہیں۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے کہ وہ اس کے ناخن لیے جائیں، خان کو مضبوط کیا جائے اور موقع دیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم ڈیلیور نہ کر سکے تو اسی کوئی اپنا اتو تو نہیں ہے، لوگ سانو بھی فارغ کر دیں گے، اس سے بھی شاید برا کریں۔ اس کی زندہ مثال دیکھیں کہ خان صاحب کے ملک میں اٹک کے بعد میں پاکستان کو چھوڑ چلے اٹک کی کیا بات کرنی ہے، جنرل میں یہ سارے سمجھتے ہیں کہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ضلع اٹک میں قومی اسمبلی کے دو حلقوں کے حوالے سے آپ نے انصاف کے اصول کے لیے الیکشن کمیشن میں ہیڈ پوزیشن دائر کر رکھی ہے، کیا آپ سمجھ رہے کہ آپ کو انصاف مل پائے گا؟ آپ ایک مہم انصاف کے اصول کے حوالے سے دیکھیں جی، ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ انصاف ان سے لیں، ہم ہر ضربہ استعمال کریں گے، ہر وہ جائز قانونی کیا کہتے ہیں رستہ اختیار کریں گے جس سے ہمارا ہمیں حق ملے کہ یہ تو ہو گئی قانونی بات۔ جہاں تک تعلق ہے اٹک کا بچہ یہ جانتا ہے کہ یہ جو دونوں ایم این اے ہیں یا دو نمائندے بنے یہ ٹوٹلی جیل۔ شیخ آفتاب کو نہیں پتا، وہ تو اس کے اپنے عزیز کہتے ہیں، وہ ایک اس کا میں سن رہا تھا کسی نے مجھے بھیجا ہے یہ کیا کہتے ہیں وائس میسج تھا اس کا اپنا، کوئی شیخ برادری کا کوئی کہہ رہا تھا کہ جی ہم تو رات کو ہمیں پتا ہے ہم تو ہار کے سو گئے، اس کو نہیں پتا، اس کا ضمیر نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ میں ہار گیا ہوں، اس لیے تو فیس نہیں کر سکتا، وہ ہارے ہوئے ہیں۔ اور پھر جو دوسری بات انہوں نے غلط کی ہے، الیکشن کمیشن نے وہ چڑھا دیے نئے فارم، 1 گھنٹہ چڑھایا ہے صرف یا 1.5 گھنٹہ، تو بائی گاڈ میں کہتا ہوں جی میں ہار گیا ہوں، میں آئی ول ناٹ لائک کہ میں جا کے الگ اٹھاؤں، اور الگ بھی اوپر 99 نام لکھے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ان کے نیچے کھڑے ہو کے میں الگ اٹھاؤں کہ جی میں نمائندہ بن گیا، اور شرم ہے، اس سے بڑھ کر میں کیا کروں۔ میرے ساتھ ایک بات ایسا ہے کہ پہلے چیف جسٹس کا تعلق تھا پنچایت کے پاس، اور اب جو موجودہ چیف جسٹس ہے اس کا تعلق آپ کے عہدے سے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ نئی عدالتیں ہیں جو الیکشن کمیشن کی طرف سے مقرر ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے، اٹک کے جو پہلے چیف جسٹس اپنا لاہور ہائی کورٹ سے احمد شہزاد کے پاس آئے، میں سمجھتا ہوں قانون کے ساتھ کھڑے، آئین کے ساتھ کھڑے اور بھرپور طریقے سے وہ کھڑے ہوئے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، اور ہر شخص ان کو کریڈٹ بھی دے رہا ہے کہ جی آپ نے حقائق کی بات کی ہے، آپ نے
وہ کیا کہتے ہیں اصول کی بات کی، آئین کی بات کی، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو نئی میڈم آئی ہیں یہ بھی انشاءاللہ قانون کی پاسداری کریں گی اور قانون کو اپنے کریں گی یہ بات ٹھیک بات ہے جی۔ ایک حکومت موجودہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ PTI پر پابندی لگا رہے ہیں، دوسرا سابق صدر عمران خان آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ بنانے کا فیصلہ کیا، اس بارے میں آپ کیا؟ دیکھیں جی فیصلہ انہوں نے کیا، آگے پتہ نہیں فیصلہ امپلیمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا آگے، کیونکہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے تو 15 دن کے اندر انہوں نے سپریم کورٹ میں جانا۔ باقی بات یہ ہے کہ آج تک کسی بھی شخص کو وہ کیا کہتے ہیں آرٹیکل 6 پہ ادارے کو کبھی بھی کسی نے آج تک تو نہیں لایا، لیکن اگر لانا ہی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، شروعات کرنی چاہیے۔ آپ کے جو یہ اسمبلیوں کے الیکشن آپ نے نہیں کروائے پروونشل، اگر اس چیز پہ آپ جائیں گے تو بہت دور تک بات جائے گی۔ میرا نہیں خیال کہ یہ اپنے آپ کو مزید الجھا ہے، بجائے اس کے کہ عزت کے ساتھ ایکسپلیکیٹ کریں اور جس کو مینڈیٹ ملا ہے اس کو مینڈیٹ دیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مینڈیٹ خان کو یہ والا دے بھی دیں تو میری سجیشن یہ ہوگی خان صاحب کو کہ آپ فوری طور پہ اسمبلی ڈسالو کر کے نیا فیئر اور فری الیکشن کروائیں جس میں تمام پارٹیاں ایک وہ کیا کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ پہ اپنا مینڈیٹ دیں، اپنا نظریہ لوگوں کو بتائیں، پروگرام بتائیں اور لوگ الیکٹ کریں۔ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے دور میں آپ خود ناانصافی کا شکار رہے اور اس کے باوجود آپ عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہے، بی بی ایمان پشاور میں گرفتار کی ہوئی تو آپ کی قربانیاں بھی دی، اب آپ عمران خان صاحب سے ملتے ہیں تو کیا وہ اس حوالے سے شرمندہ نہیں ہوتے؟ میں سمجھتا ہوں جب ملتے ہیں اسی ادھا گھنٹہ ملاقات ہوتی ہے، 6 بندے اسی ہوندے ہیں تے پرے خان صاحب ہوندے ہیں، انہاں نال 2 ہوتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں جیل والے بیٹھے ہوتے ہیں اور شیشہ بیچ میں لگا ہوتا ہے، تو شرمندگی کیا ادھر بات تو یہی شروع کر دے جی اسی قید رہے ہیں کہہ رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں اپنے واسطے بھی ٹھیک ہے، اٹک والے واسطے بھی ٹھیک ہے، میں جا کے اپنا رونا لگا، میں رونا دھونے کی کیا ہے جی، وہ کوئی نہیں ہے جی، بس ٹھیک ہے جی۔